Zubair Motiwala Sahab, Shafiq Vora Sahab, Honorable seniors of Karachi Chamber of Commerce, all the worthy members, اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین اور میڈیا کے دوست، السلام علیکم. کراچی چیمبر آف کامرس کے بارے میں بہت سنا اور ہمیشہ یہ خواہش رہی تھی کہ جب بھی چیمبرز آف کامرس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کریں تو کراچی بینگ دا لارجسٹ چیمبر آف کامرس یہاں سے شروع کریں. تو آج بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں کراچی چیمبر آف کامرس وتھ سچ لارج ممبرشپ میں آپ کے درمیان موجود ہوں اور آپ سے سیکھنے کے لیے بھی آیا ہوں اور آپ سے مشورے لینے کے لیے بھی آیا ہوں. جتنی آپ نے ابھی باتیں کی ساری میں نے نوٹ کر لیں. سو آف کورس اٹ از مائی پروفاؤنڈ پریولیج ٹو بی امنگسٹ یو. اور جو وائبرنسی اور سوچ مجھے نظر آ رہی ہے اتنے کم وقت میں جب سے میں ادھر پہنچا ہوں، میں واقعی فیل کر رہا ہوں کہ مجھے ادھر زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے. تو آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. رمضان کے باوجود ہیلدی پریزنس ہے اور اس کے لیے خاص طور پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں اسٹریٹ سی پیک کی مختصر سی بات کروں گا کیونکہ اس وقت میں انفارمیشن بہت زیادہ کیری کر رہا ہوں اباؤٹ سی پیک اور میں قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لیکن آج مختصر جو باتیں ابھی زبیر موتی والا صاحب نے، وورا صاحب نے کی، میں رسپونڈ بھی کروں گا اور کچھ آپ کو ایک براڈ اپڈیٹ بھی دوں گا. سی پیک ہمارا قومی پروجیکٹ ہے اور پوری قوم اس کے ساتھ جڑی بھی ہوئی ہے اور اس پہ بے انتہا فخر بھی کرتے ہیں. اور اس لیے میرا یہ یقین ہے کہ سی پیک کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز روک نہیں سکتی، سلو نہیں کر سکتی انشاءاللہ. 40 سال پاکستان ایک وار آن ٹیرر جو ایک ریجن میں ہو رہی تھی اس کے بالکل محور میں رہا اور بہت انفراسٹرکچر کا اور جانی نقصان ہوا. اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کبھی جنگ ہوئی، کوئی کسی قسم کی بھی جنگ ہوئی، چاہے وہ ورلڈ وار ہو، چھوٹے اسکیل کی جنگ ہوئی ہو، اس کے بعد ایک ریکنسٹرکشن، ری بلڈنگ کی ایک ایفرٹ ہوئی. ہمارے سامنے مارشل پلان کی ایگزامپل ہے، جاپان کی ایگزامپل ہے اور جگہوں کی ایگزامپل ہے. لیکن ہم 40 سال اس جنگ لڑنے کے بعد ہم اپنے بل بوتے پہ آگے بڑھنے کے لیے پرعزم ہیں اور اسی سلسلے میں جو سی پیک پروجیکٹ کنسیو کیا گیا تھا اس کو لے کر آگے بڑھیں. نیشنل سکیل کے اوپر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور اس گورنمنٹ کا اتنا ہی فوکس ہے جتنا کسی بھی گورنمنٹ کا ہوگا کہ سی پیک کو ہم نے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے اور اس کو پورے ولولے کے ساتھ، انرجی کے ساتھ، وگر کے ساتھ ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. ہم سب کہتے ہیں سی پیک گیم چینجر. میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں بیکاز یہ ٹرم بہت زیادہ اس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. چائنا ہمارا اتنا کلوز اسٹریٹجک الائے ہے اور ہم نے مل کے جو ہمارے انفراسٹرکچر کے وائڈس تھے، کمیونیکیشن میں، فائبر آپٹک میں، انرجی میں، اس کو فل کرنے کا جو ہم نے پلان بنایا جو کہ ارلی ہارویسٹ اور فیز 1 میں تھا. بہت سارے پروجیکٹ اس میں سے آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں جو کمپلیٹ ہو کے سٹارٹ ہو گئے. ملتان سکھر موٹر وے، ہزارہ موٹر وے اور اسی طرح انرجی کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں. کراچی کے بالکل قریب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں تھر میں بلاک 2 کے اندر، ہب کے اندر بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو آلریڈی سٹارٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح ابھی آگے چلتے ہوئے بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو شاید ابھی میں 1 بائی 1 آپ تک انفارمیشن لے کر آ رہا ہوں جو اس وقت رواں دواں ہیں. اور ہماری جو خواہش رہی ہے چائنا کے ساتھ اکنامک ریلیشن شپ کو بڑھانے کے لیے فار آور بائیلیٹرل ریلیشنز اینڈ ریجنل انٹیگریشن، وہ
अभी से नहीं है, वो 1952 से स्टार्ट हुई, जब पहला एग्रीमेंट हमारा चाइना के साथ स्टार्ट हुआ। और फिर 58 से 78 KKH जो बनी, उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर आपको नज़र आ रही है, जो हमारी ख्वाहिश है चाइना के साथ एक रोड नेटवर्क का और तजारत को आगे बढ़ाने का। और अभी जब ये BRI लॉन्च हुआ और उसमें CPEC एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बना, तो रोड कनेक्टिविटी बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, जो कि बाद में आगे भी एक्सटेंड होगी, गवादर पोर्ट, बाकी सड़कें जितनी भी पाकिस्तान के अंदर, ईस्टर्न अलाइनमेंट, वेस्टर्न अलाइनमेंट। और आपने ये देखा होगा अभी रिसेंटली हमारा बहुत ज़्यादा जोर वेस्टर्न अलाइनमेंट पे आ गया। पेशावर से लेके कराची तक सिर्फ एक सेक्शन रह गया था, जो कि सखर से हैदराबाद, और आप खबरें देख रहे होंगे कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसका RFP अभी फ्लोट होने वाला है विद इन द मंथ, और ये सड़क अभी स्टार्ट हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने भी पिछले ही दिनों में सखर में इसकी अनाउंसमेंट भी की। तो हम पेशावर से कराची वक्त बहुत रिड्यूस हो जाएगा और ट्रैवलिंग की क्वालिटी आप देखें कहाँ पहुँचेगी, और रास्ते में रेस्ट एरियाज भी अभी आबाद कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी इनकरीब होगा। इसी तरह वेस्टर्न अलाइनमेंट में जो काम स्टार्ट हुआ है इस्लामाबाद से DI खान, और अभी DI खान से जोब अभी हम चाइनीज के पास ले गए हैं और उन्होंने अप्रूव भी कर दिया है। जोब से कोयटा ऑलरेडी ग्राउंड पे काम स्टार्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज हो गया है। कोयटा से खुशदार अभी PM गए थे कोयटा में, उन्होंने खूनी रोड के लिए एक रीहैब का पूरा प्लान अनाउंस किया, बट ऑफ कोर्स ये पाकिस्तानी PSDB का प्रोजेक्ट है। खुशदार से अबरान और इशाक ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। इसी तरह एक और रूट खुशदार से बसीमा के साथ N85 के साथ लिंक करता हुआ ये दोनों कनेक्ट करेंगे विद गवादर। जो भी आपने बात की कि गवादर से ऊपर कनेक्टिविटी चाहिए, उसके ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह अगले 2.5 से 3 साल में ये सारे रूट्स कनेक्ट हो जाए। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज ज़हन में रखने वाली ये है कि वेस्टर्न अलाइनमेंट रिमोटर एरिया में से गुजरती है, इधर गुर्बत की शरह ज्यादा है, इधर नौकरियां बहुत कम हैं, इधर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम है। बहुत खुशहाली इन इलाकों में आएगी जब ये वेस्टर्न अलाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाए। फेज 2 की तरफ मैं आना चाहता हूं। आज कराची आने का मकसद भी यही था। मैं इससे पहले चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई। हम अभी सड़कों, एनर्जी, फाइबर ऑप्टिक से आगे जा रहे हैं और हम एग्रीकल्चर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, क्योंकि जो असल गुर्बत का खात्मा होगा, जो नौकरियां पैदा होंगी और जो हमारा GDP, हमारी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, वो सब इन 2 मेजर्स और ऑफ कोर्स इसके साथ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, इन चीज़ों की तरफ भी जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली चाइनीज़ ने बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो IT सेक्टर में भी आना चाहते हैं हमारे साथ, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। सो फेज 2 में एग्रीकल्चर में अभी पिछले ही हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने एक प्लान अप्रूव किया है जिसमें हम कॉरपोरेट फार्मिंग में और कम्युनिटी फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। सो वो हम अभी प्रोविंसेस के साथ उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसी तरह जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें रशकई में और फैसलाबाद में इस वक्त काम जारी है। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, फैक्ट्रीज नई वो अभी बननी शुरू हो गई हैं। इसी तरह गवादर फ्री जोन में सिर्फ आपको एक फीलर देने के लिए रशकई 1000 एकड़ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, लेकिन हमारे पास 2000 एप्लीकेशन आ रही है जो कि तकरीबन 3600 एकड़ के करीब हैं। बट ऑफ कोर्स हम शिफ्ट करके हम उस इंडस्ट्री की फाइनली बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ मिलकर इजाजत देने जा रहे हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, जैसे अभी जुबैर मोतीवाला साहब ने भी जिसका जिक्र किया। इसी तरह फैसलाबाद में जो भी बात हो रही थी, हमारे पास एक कैनेडियन जॉइंट वेंचर ने भी अप्लाई कर दिया, एक जर्मन जॉइंट वेंचर विद अ पाकिस्तानी पार्टनर भी अप्लाई कर दिया, चाइनीज भी आ रहे, और अभी एक पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स का भी ग्रुप है जो इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट में आना चाह रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
میں نے آج وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست کی کہ بہت لوگ انٹرسٹڈ ہیں تھابے جی میں جو کراچی کے بہت قریب ہے، اور آف کورس اس کی لوکیشن کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کیونکہ وہ پورٹ کے قریب ہے، تو یہاں سے ایکسپورٹ اور ایون را مٹیریل کی امپورٹ بڑی آسان ہو. سو یہ انڈسٹریلائزیشن میں مجھے آپ کو گوادر فری زون کے بارے میں بھی یہ اعتماد میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ گوادر فری زون فیز 1 صرف 60 ایکڑ پہ سٹارٹ کیا تھا 2 سال پہلے، اور اس وقت وہ پورا کالونائزڈ ہے، پاپولیٹڈ ہے. 12 فیکٹریاں ہیں جو بھی بن رہی ہیں، جن میں سے 6 کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اور پہلی فیکٹری نے وہاں اپنی پروڈکشن سٹارٹ کر دی ہے، اور ابھی فیز 2 لانچ کرنے کے لیے تیار ہیں جو 2200 ایکڑ سے زیادہ ایریا کے اوپر ہے، اور بڑے انٹرسٹ اس کے لیے آ رہے ہیں، وہ باہر سے آ رہے ہیں. الحمدللہ وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہوگی. سو گوادر میں بڑی تیزی سے کام جاری ہے. پورٹ کی 4 بس کمپلیٹ ہیں، کسٹمز ڈپلائڈ ہے، ہینڈلنگ کیپیسٹی دن بدن بڑھائی جا رہی ہے. ایک علیحدہ سے گروپ، فوکس گروپ بنا دیا پرائم منسٹر نے، جس میں میری ٹائم منسٹری لیڈ میں ہے، کامرس منسٹری بھی اس میں شامل ہے، اور اس کا ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ گوادر میں ٹریفک کو ہم نے انکریز کرنا. سو ادھر سروسز اور پورٹ ہینڈلنگ کی کیپیسٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی ہو. اور وہاں سے کیونکہ کراچی میں پورٹس بڑی کنجسٹڈ ہیں، ٹریفک بہت زیادہ ہے، سو لوگ ڈیمیج سے بچنے کے لیے ادھر جانا چاہتے ہیں. ادھر ایٹ لیسٹ کوئک ہینڈلنگ ہوگی اور فریٹس موو کر سکیں گے اکراس دا کنٹری. ابھی تھوڑا سا میں آپ کو آپ کی جو کچھ چیزیں آپ نے کہیں ان میں صرف آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کراچی پورٹ، ہم منسٹری آف میری ٹائم افیئرس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور جہاں پہ بھی کوئی بھی گیپ نظر آتا ہے وہ ان کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور جہاں مدد چاہیے، اگر کوئی چائنیز انویسٹر چاہیے، چائنیز ایکسپیرینس، ان کی ایکسپرٹیز، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. جو آپ نے کہا کہ پروجیکٹس کی لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں، وہ جب میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا آپ کے ساتھ ہم راؤنڈ ٹیبل ایک پورا کر کے، ویسے بھی میں پروجیکٹس ایون جو پوٹینشیل پروجیکٹس ہیں آگے ہم نے تھوڑا سا پراسپیکٹو بھی ایک پلان بنایا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کی انپٹ لیں گے. ہم ہر چیمبر آف کامرس میں جانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے سجیشنز لیں کہ واٹ از دا بیسٹ کموڈیٹی ٹو بی ٹریڈڈ ود چائنا. کیا ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا چائنا امپورٹ کر رہا ہے دنیا سے، اور اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں لیکن چائنا کی بجائے کہیں اور مارکیٹ میں کر رہے ہیں. سو وہ ایک پریفرڈ میکنزم جو بھی منسٹری آف کامرس کے ساتھ مل کے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. آپ نے بات کی کہ پاور میں ابھی زیادہ، آپ کو پتہ ہے پاور سیکٹر بڑا اچھا ریگولیٹڈ ہے، ایٹ لیسٹ جہاں تک پاور جنریشن کی بات ہے، ڈیلی ایک میرٹ آرڈر بنتا ہے. سو صرف وہ پروجیکٹس اپروو ہو رہے ہیں جن کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ عرصے میں فوکس شفٹ ہو رہا ہے فرام تھرمل پاور ٹو گیس پاور ٹو کول پاور ٹو ہائیڈل پاور. ابھی جو ہم نے کوہالا، آزاد پٹن یہ دونوں سائن کیے، یہ دونوں ہائیڈل پاور پروجیکٹس ہیں. اوپر آپ کو پتہ ہے دیامیر بھاشا وہ بھی ہائیڈل ہے، داسو میں ہوگا، مومن میں ہوگا. یہ سب ہائیڈل پروجیکٹ پاور کی طرف گورنمنٹ کا ایک فوکس ہے جو شفٹ ہوا. گوادر پورٹ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ گوادر پورٹ پرائورٹی، اور اس کو ہم نے نہ صرف ہم فنکشنل بنا کے ٹریفک انکریز کی بات کر رہے ہیں، ٹرانس شپمنٹ پالیسی آلریڈی آ چکی. سو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ گوادر پورٹ پھر اتنی وائبل ہو کہ پورے ریجن کی شپمنٹس آئیں، بلک بریکنگ ہو اور وہ ٹرانس شپمنٹ ہو. اور اس کے علاوہ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ایس سی زیز کے اوپر میں کافی بات کر چکا ہوں. آئی ول ریکویسٹ کہ ہم سب لوگ، اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں یہ تھوڑا سا انیز تھا کہ یار جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے کیا اپرچونٹی ہے. ہم نے ہر انڈسٹری جب دنیا کے کسی کونے سے آ رہی ہے، ہم ان کو ریفر کر رہے ہیں ٹو آور اون انڈسٹریلسٹ ان دیٹ سیکٹر.
کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے انڈسٹریلسٹ ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر سائن کریں اور مل کے ہم انڈسٹریلائزیشن کریں تاکہ ایک ڈویڈنڈ وہ ہمارے لوگوں کو بھی جائے۔ لاسٹ چیز جو ایس سی سی سے ریلیٹڈ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا ہیومن ایفیشنسی انڈیکس ریجنل کنٹریز کے مقابلے میں اتنا اچھا نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی ہے۔ ہم کلسٹرز پک کر رہے ہیں اراؤنڈ اسپیشل اکنامک زونز، ابھی تک ہم 72 انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی ہم پک کر چکے ہیں، جن کو اپ گریڈ کر کے بچوں کو ٹرین کر کے ہم چاہ رہے ہیں جو نئی انڈسٹری آئے ان کو ہم بچے ان کو خود اویلیبل کریں فار امپلائمنٹ، اور ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ۔ سو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم فوکس ہیں۔ مختصراً یہ میرا آغاز ہے آج چیمبرز میں سی پیک کے بارے میں بات کرنے کا۔ بہت باتیں جو کرنے والی ہے، بٹ آئی تھنک کہ وہ ایک سٹنگ میں نہیں ہوں گی، اور میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آئے، اور پورے کراچی چیمبر آف کامرس جو ادھر موجود ہے اور جو نہیں ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فار دا آنر دیٹ یو گیو می، اور میں فلی کمیٹڈ ہوں انشاءاللہ دن رات لگا کے ہم نے سی پیک کو آگے لے کے جانا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔